کہ ہم نے بچپن میں جو نماز سیکھ لی تھی، کسی کو دادے دادی نے سکھلا دی، کسی نے کسی استاد سے سیکھ دی، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ذوق ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میری نماز میں یہ ایسے ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ مجھے تو تعجب ہوا کہ پچھلے ہفتے کے دوران ہی ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ فرض نماز جو ہے انسان جب اکیلا پڑھ رہا ہو تو کیا چاروں صورتوں میں سورت پڑھنی پڑتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آخری دو میں نہیں پڑھنی، صرف پہلی میں پڑھنی ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو اتنے عرصے سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سورت فاتحہ کے ساتھ صرف پہلی دو رکعتوں میں فرضوں میں پڑھنی پڑتی ہے، آخری دو میں نہیں پڑھنی پڑتی۔ میں تو آج سے پہلے چاروں رکعتوں میں جس طرح سنتوں کی چاروں رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں، میں فرضوں میں بھی ایسے ہی جب اکیلے میں پڑھتا تھا تو چاروں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھتا رہا ہوں۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اندر کس قدر کمیاں ہیں کہ ہم نے آج تک معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور جس طرح ہم جماعت کے ساتھ عموماً ہماری رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس میں بھی بہت سارے بڑی دھوکے میں ہوتے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آخری رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ صرف سورت فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ جب امام سلام پھیرتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جب امام نے سلام پھیرا ہے، آپ کی رکعتیں رہ گئی ہیں، ایک رہ گئی، دو رہ گئی، تین رہ گئی، تو گویا آپ کی پہلی رکعتیں رہ گئی ہیں، آخری آپ امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب امام سلام پھیرے گا، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کی نماز جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، مس ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی پہلی رکعت رہی ہوگی نا، اور پہلی رکعت میں ثنا بھی ہوتی ہے، سورت فاتحہ بھی ہوتی ہے، سورت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مثلاً آپ چوتھی رکعت میں آ کر شامل ہوئے، امام نے سلام پھیرا، آپ نے کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھنی ہے، تو کھڑے ہوتے ہی آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، اس لیے کہ ایک رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ایک اپنی اب ہو گئی، تو دو رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، اب یہاں تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اب اس کی آگے والی دو رکعتیں رہ گئیں، وہ دو رکعتیں گویا آپ کی دوسری اور تیسری رکعت رہ گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ہوتی ہے اور تیسری رکعت میں نہیں ہوتی، لہٰذا تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت آپ کی یہ ہوگی، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ہوگا، لیکن جب آپ کی لاسٹ رکعت ہوگی، گویا کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری ہے، اس لیے کہ لاسٹ تو آپ سب سے پہلے امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی۔ اور ایک اور بڑی جو عمومی غلطی کی جاتی ہے کہ امام نماز میں بھول گیا، اس نے سجدہ صاف کرنا ہے، تو حکم یہ ہے کہ سب مقتدیوں نے سجدہ صاف کرنا ہے، لیکن اگر کسی مقتدی کی رکعت رہ چکی ہے، وہ سجدہ صاف میں تو امام کے ساتھ شریک ہوگا، وہ سلام نہیں پھیرے گا، لیکن اکثر سارے ہی لوگ سلام پھیر دیتے ہیں کہ جب امام پر سجدہ صاف واجب ہے، وہ اتحیات پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، ایک طرف سلام پھیرا اور پڑھنے کے بعد دو سجدے کیے، اب ایک طرف سلام پھیرنے میں صرف وہ نمازی شریک ہوں گے جنہوں نے پوری نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے، جن کی ایک دو یا تین رکعتیں رہ گئی ہیں وہ سلام میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ ہاں، امام سلام پھیرنے کے بعد جب سجدہ کرے گا، سجدے میں وہ بھی شامل ہوں گے جن کی رکعتیں رہ چکی ہوئی ہیں، وہ بھی سجدہ صاحب میں شامل ہوں گے۔ پھر جب وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھیں گے، اس میں بعض حضرات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً امام کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف نہیں پڑھنا، لیکن پیچھے امام کے تشہد لمبا ہو گیا اور پیچھے والے آدمی نے اتحیات پڑھنے کے ساتھ، تشہد پڑھنے کے ساتھ آگے درود شریف بھی شروع کر دیا، تو اس نے غلط کیا ہے۔ اب اگر یہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس پر سجدہ ساو لازم آنا تھا، اس لیے کہ درمیان میں جو تشہد ہوتا ہے اتحیات کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہ غلطی اس سے امام کے پیچھے ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ اس پر سجدہ ساو نہیں کرے گا۔ امام کے پیچھے نمازی کی اگر کوئی غلطی ہے وہ معاف ہے اس کی، یہ نہیں ہوگا کہ امام تو سجدہ صاحب سلام پھیر رہا ہے اور آپ یہ سوچو کہ میں نے تو تشہد درمیان میں آگے درود شریف بھی پڑھ لیا تھا، مجھے جو ہے وہ سجدہ صاحب کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، امام بھول گیا ہے، اس نے تشہد کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا، آپ میں سے کوئی نہیں بھولا، لیکن امام سجدہ صاحب کرے گا، آپ سب کو کرنا پڑے گا، لیکن امام نہیں بھولا، آپ بھول گئے کہ تشہد کے ساتھ ساتھ آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، آپ پر کوئی سجدہ صاف نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو نماز میں، اور ایک نماز میں تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔
تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کر کے سیدھا جب تک کھڑا نہ ہو اس وقت تک سجدے میں نہیں جانا، اور ایک سجدہ کر کے جب سیدھا بیٹھ نہ جائے دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ بھی بہت زیادہ عام خرابی ہے کہ بعض لوگوں کو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سجدے سے اوپر اٹھے فوراً جا کر دوسرا سجدہ کر لیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر نماز پڑھنا شروع کی، اسی طرح جلدی جلدی اس نے فٹافٹ نماز پڑھی، رکوع اور سجدے کو اسی طرح جس طرح ہم عموماً کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ بھی اللہ کا بندہ پوچھ نہیں رہا، جا کے دوبارہ اسی طرح پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر آ کر سلام کیا، پھر آپ نے یہی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھو۔ اب بھی اس نے نہیں پوچھا کہ کیا نہیں ہوئی، دوبارہ جا کر اسی طرح پڑھی، پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ اب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی معلوم ہے، آپ سکھلا دیجئے۔ تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہو سیدھے کھڑے ہو، ایک طرف جھک کے کھڑا نہیں ہونا، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف، فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور جب آپ وہ نماز کے اندر قرات وغیرہ کرنے کے بعد رکوع میں جاؤ تو رکوع کے اندر بھی بالکل اپنے آپ کو سیدھا کر لو کہ نہ کو نیچے کو ہو نہ اوپر، پھر جب رکوع سے فرمایا کھڑے ہو سیدھے تو سیدھی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، جس کو قوما کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ قوما کہتے ہیں کہ آپ نے رکوع کیا، رکوع سے اوپر اٹھ کر بالکل سٹینڈ سیدھا جب تک کھڑے نہیں ہوگے آپ کا قوما ادا نہیں ہوگا، آپ نے رکوع سے ہلکا سا اوپر ہو کے چلے گئے آپ کا فرض چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود نماز نہ ہو۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت آپ سب کو آتی ہوگی، فویل للمصلین، اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں پر ہلاکت ہو۔ اب عجیب جملہ ہے کہ نمازیوں پر کیوں ہلاکت، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، فرمایا ان نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جس کی نماز اس کے لیے بددعا کا ذریعہ بن جائے وہ ہم کیسے سدھر سکتے ہیں، ہمارے حالات کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے سیدھا بیٹھنا ہے، فوراً دوسرے سجدے میں نہیں جانا، اس طرح اس کو سمجھایا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ہی اسے یہ سب کچھ بتلا دیتے، تو اس لیے نہیں بتلایا تاکہ اس کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب یہ پوچھے گا تو پھر یاد بھی رکھے گا۔ اگر بغیر طلب کے کسی کو کوئی چیز بتلا دو تو عموماً وہ یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس سے اس میں اس کے لیے کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہوتا، تو دلچسپی نہیں ہوتی، تو بعد میں بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 چکر لگوائے، اور تیسری مرتبہ جب اس نے اپنی زبان سے خود کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ سکھلا دیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھلائی۔ تو اس طرح ہم اپنی نماز کے اندر بہت زیادہ یہ غفلتیں کرتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر سنت عمل جو ہوتا ہے وہ متروک ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہم بہت ساری سنتوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر بھی۔ اسی طرح ایک اہم بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کام کاج میں تھکے ہوتے ہیں تو پورا ہاتھ اس طرح زمین کے اوپر ٹیک لگا لیتے ہیں، یعنی کونیوں کا سہارا بھی زمین کے فرش پر، مسجد کے فرش پر یا جہاں پڑھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو تو اپنی کونیوں کو زمین سے جدا رکھو اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھو۔ یہ بھی گویا کہ سنت ہے، اور ہم اس سنت کے اندر بھی بے شمار جگہوں پر بد احتیاطی کرتے ہیں، احتیاط نہیں ہوتی، تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، تو سجدے میں پورے بازو جو ہے، حالانکہ یہ بازو زمین سے اوپر اٹھنے چاہیے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہاتھوں کی انگلیاں ہونی چاہیے۔ اور سجدے میں ایک اور بات کہ دونوں پاؤں زمین سے نہیں اٹھانے، بعض لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے آگے سجدہ کیا پیچھے پاؤں کی انگلیاں زمین سے ٹچ نہیں ہو رہی، دونوں پاؤں اگر زمین سے اٹھا لیے اور اتنی دیر تک اٹھے رہے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو گویا یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان میں بے احتیاطی کر کے اپنی نماز کو بے روح بنا دیتے ہیں،
वगरना यही नमाज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के। वो बाज़ औक़ात पूरी पूरी रात नमाज में खड़े रहते थे, इसलिए कि एक तो ये था कि उन्हें कुरान समझ में आ रहा होता, कि जो पढ़ रहे होते थे वो समझ भी रहे होते कि हमारा अल्लाह हमसे मुखातब है, हमें ये कह रहा है। एक तो हमारी ज़वाल की निशानी है कि आज हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हमें ये मालूम हो कि हमारा कुरान जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं ये हमें क्या कह रहा है। हालांकि कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए कि इंसान को सूरत फातिहा तो तर्जमे के साथ आनी चाहिए कि जब वो कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे मालूम हो कि वो क्या कह रहा है, अपने रब और मौला की तारीफ़ कर रहा है, उससे मदद मांग रहा है, उससे सिरात मुस्तकीम और सीधा रास्ता मांग रहा है। और इसी तरह ये छोटी छोटी सूरतें हैं जिनको रोज़मर्रा नमाज में पढ़ते हैं, इनका तर्जमा भी आपको, यानी ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, मैं नहीं कह रहा कि अगर नहीं आएगा तो नमाज नहीं होगी, नमाज होगी। आपको सूरत फातिहा का तर्जमा नहीं आता, आपको किसी सूरत का तर्जमा नहीं आता, यानी उसका मतलब समझ में नहीं आता, आप नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज फिर भी होगी। लेकिन यह है कि जब इंसान जो कुछ कह रहा हो उसको समझ भी रहा हो तो फिर अमूमन ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, और अमूमन ये होता है कि हमारी नमाज़ें इसी तरह बेदहानी के अंदर गुज़र जाती हैं। तो इसलिए एक तो नमाज का ज़ौक़ रखना चाहिए, और दूसरा पूछने में कभी शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। हमेशा वही इंसान ठीक कर सकता है जिसके अंदर सवाल करने की, पूछने की एक प्यास हो, एक तलब हो कि उसको जहाँ मिला वो उसको मालूम है कि ये आलिम है, ये नमाज के मुतल्लक जानता है, फ़ौरन पूछ लो। इसके बारे में हम दुनिया का हर काम सीखते हैं और कोई शर्म महसूस नहीं करते, हम फ़ख्र से सीखते हैं। हर कारीगर के पास जाते हैं, कोई उस्ताद होता है, दुनिया की हर फील्ड में किसी न किसी से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये भी ऐसी ही चीज़ है कि इसको सीखना चाहिए, पूछना चाहिए। जहाँ आपको डाउट और शक हो कि क्या पता मेरी नमाज का ये अमल दुरुस्त है या नहीं, वह फ़ौरन पूछ लो। इस तरह बताने से तो शायद ना ज़हन में रहे, लेकिन जब आप ख़ुद सवाल करोगे, उस सवाल के नतीजे में आपको नमाज के बारे में बतलाया जाएगा, फिर वो बात आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। और ये नमाज तो एक ऐसी चीज़ थी कि सहाबा इकराम के तो सारे काम नमाज के ज़रिए से हल होते थे। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह से मांगा, रोए गिड़गड़ाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके काम बना दिए। और हम आज पढ़ते नहीं है, मांगते नहीं है, और अगर पढ़ते भी हैं तो नमाज भी पढ़ रहे हो तो ध्यान अपने हमारा उसी काम के साथ तरफ होता है। इसलिए नमाज़ों के अंदर वो सरूर, वो कैफियत नहीं होती जो होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमेशा नमाज को जब आओ एहतमाम के साथ इस तरह